آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں پہ ہم نے روب ڈالنا ہے اور ان کو جو ہے ایک راہ راست پہ چلانے کے لیے جو ہے سختی بہت ضروری ہے، تو کتنی سختی ضروری ہے؟ کیا واقعی سختی کرنی چاہیے بچوں پہ؟ جی دیکھیے، یہ نا ایک معاشرتی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو شخص سختی کرتا ہے نا تو اس کا کام ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے؟ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی نا، اچھا. کہ جیسے آپ دفتر میں ایک صاحب ہے نا، ایک بڑے نرم سے صاحب ہیں، بڑے پولائٹلی سب کو کیئر کرتے ہیں. ایک باس ہیں جو جب آتے ہیں تو سب کا سانس خشک ہو جاتا ہے اور سارے کہتے ہیں سر آ گئے سر آ گئے سر آ گئے، تو سب سیدھی طرح ہو جاتے ہیں، کوئی غلطی ایسا ہی نہیں کرتا. ہوتا. اور یہ ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار جو سختی کرے گا نا تو وہ ٹھیک آدمی ہے، جو سختی کرے گا تو لوگ سارے کام کریں گے. انفارچونیٹلی اور پورے معاشرے میں پورے جب سے یہ دنیا بنی ہے، سختی کو سدھار کے لیے ایک ٹول کے طور پر یوز کیا گیا ہے. کیا گیا. دیکھیں نا، ابھی تو معاشرہ بہت مہذب ہے. اگر آپ پرانی ہسٹری دیکھیں معاشرے کی تو کسی کو قتل کر دینا، کسی کو سزائیں دے دینا، یہ تو کوئی ایسی بات عام بات نہیں تھی. اب آپ دیکھیے، یعنی یہ تو بالکل عام بات تھی. آپ دیکھیے کہ پرانے اب جب کنگڈمز ہوا کرتے تھے تو بادشاہ کو جب دل میں آیا تھا جس کو مرضی زندان خانے میں ڈال دیا، جس کو مرضی جو ہے اس کی آنکھیں نکال لیں، جس کو کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے ڈال دیا، اور اس طرح کی سزائیں وغیرہ. اور اس لیے لوگوں کو ڈیٹرنٹ ہوتا تھا کہ انہوں نے جرم نہیں کرنا، اور کہا جاتا تھا کہ سختی کے ذریعے سے ہم معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جن جہاں بھی سزائیں زیادہ ہوئی ہیں، کیا جرم کم ہو گیا ہے؟ جرم تو کم نہیں ہوا. جہاں جہاں کسی کی کیپٹل پنشمنٹ ہے، سر کا کاٹ دینا، لیکن جرم تو معاشرے میں کم نہیں ہوا. جرم تو ویسے ہی ہونا شروع ہو گیا. بڑھ رہا ہے. تو سختی ایک حد تک، ڈسپلن کی حد تک تو عمل کرتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ سختی کرنے کے ذریعے سے لانگ ٹرم اچیو کر لیں گے تو یہ بالکل تجربات نے بتایا ہے کہ یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو بات ہے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ ہم اولاد کے علاوہ باقی کے سلسلے کو ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے ڈسکس کریں، لیکن اولاد کی تربیت کے اندر سختی اس حد تک کہ گھر کا ہر شخص قانون پر عمل کرتا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جب بھی سختی ہوگی، بظاہر آپ کو لگ بھی جائے کہ آپ کے بچے کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں، آپ کو یہ لگے بھی کہ یہ بچہ تو ہمارے سامنے جو ہے وہ ابو آتے ہیں تو جوتی خود اٹھا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اور یہ تو یہ کرتا ہے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، سختی کی ایک قیمت ہے. جتنی جتنی آپ سختی بڑھاتے جاتے ہیں ایک چیز کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، وہ کیا اور چیز؟ اتفاق سے وہی چیز بچوں کی تربیت کے لیے سب سے وائٹل ہے. اب آپ کے ذہن میں آیا نا وہ کیا چیز، اور ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی آیا وہ کیا چیز. وہ چیز ہے بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن. اوکے. جتنی جتنی آپ کی سختی بڑھتی جائے گی اتنا اتنا بچوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ویک ہوتا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیے، بچے اچھے گروم ہوں گے، اچھے تربیت یافتہ ہوں گے جب پیرنٹس کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ محبت والا ہوگا. اگر ان بچوں کا ریلیشن شپ پیرنٹ کے ساتھ اسی طرح کا ہو جس طرح کا ایک تھانے میں مجرم اور تھانے دار کا ہوتا ہے، اور ایک تھانے دار کے آنے کی وجہ سے جس طرح مجرم سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر بچے کا ریلیشن شپ بھی تھانے دار اور مجرم والا ہوگا تو آپ اس بچے کو تابے دار بچہ بنا سکتے ہیں، ڈرپوک بچہ بنا سکتے ہیں، مگر اس بچے کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا، صاحب الرائے اور آپ سے آگے بڑھنے والا، پیرنٹ سے آگے بڑھنے والا، جو کہ ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے. کوئی شخص کبھی بھی کسی اور کی ترقی کو دیکھ کر، unless and until وہ اس کا بہت زیادہ تربیت ہوئی ہو، وہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا سوائے اپنی اولاد کے. اس کا دل چاہے گا کہ میری اولاد اس سے بڑھ جائے. لہٰذا سختی کے بارے میں تو اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات کو ایگزیجریشن سمجھیں کہ سختی سے ڈسپلن ہونے سے فرق پڑتا ہے، سختی سے تو نقصان ہوتا ہے. سختی کا اگر کوئی رول ہے بچوں کی تربیت میں تو وہ یہ اتنا ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں. لیکن ڈسپلن اور سختی کو آپس میں ضرور گڑمڑ نہیں کرنا چاہیے. ڈسپلن اور بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصول ہے جس پر سب گھر والے عمل کر رہے ہیں، لیکن سختی سے آپ اپنے بچے سے اپنا ریلیشن شپ چھوڑ دیں گے. اور آپ یاد رکھیے، جب بچے سے آپ کا ریلیشن شپ ویک ہوگا نا، اور بچہ اور آپ گھر میں فائنینشیل پاور آپ کی ہے، پیسے تو ابا جی سے لینے ہیں
روٹی تو امی نے پکا کے دینی ہے، اور بچہ ابھی اتنا اس کا آزاد نہیں ہوا کہ اپنے فیصلے اکیلے کر سکے، تو وہ محتاج ہے، اور آپ اس کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، تو بچہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ سیکھ جائے گا کہ وہ ویسے بیہیو کرنے کی کوشش کرے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ آپ سے جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا، چھپائے گا آپ سے، آپ سچ چوری کرنی شروع ہو جائے گا۔ جب اس نے سگریٹ پی اور آپ نے اس کے ساتھ سختی کی تو اس بات کا کم امکان ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑے گا، اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ کسی طریقے سے آپ کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ سگریٹ نہیں پیتا، حالانکہ وہ سگریٹ پیتا ہے۔ اس کی جیب میں ہر وقت الائچیاں ہوں گی، اس کی جیب میں ہر چیز سونف ہوگی، تاکہ جب وہ گھر آئے گا تو وہ تھوڑا کہا ابو جی مجھے سونف بڑی اچھی لگتی ہے، وہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ بازی آپ کے ساتھ کر لے گا۔ تو لہٰذا آپ کے سوال کا اسٹریٹ اوے جواب یہ ہے، اور میں یہ آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر میں ضرور ڈسپلن رہیں، اور ڈسپلن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جس پر آپ خود عمل کرتے ہیں، لیکن آپ جس پر خود عمل کرتے ہیں آپ کے بچوں کو بھی آپ اسی پہ عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، تو بچے اس کو قبول کر لیں گے بڑے آرام سے۔ اور دوسرا پلیز آپ یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کا بچہ آپ نہیں ہے، آپ کا بچہ آپ کے دور سے 25-30 سال بعد میں پیدا ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے بہت بڑا، ویسے تو ہمارے بڑوں کی ساری باتیں بہت بڑی ہیں، بالکل، مگر میں تو جب بچوں کی ٹریننگ کے سلسلے میں ان کی یہ بات سنتا ہوں تو میں میرے ذہن میں اتنی ان کی عزت احترام اور ان کا جو درجہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اور ان کی وزڈم۔ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت اپنے جیسی مت کرو، اچھا، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، لہٰذا بچوں کو یہ مثالیں دینا شروع، ہم تو اپنے تمہارے دادا کے سامنے بالکل نہیں ایسے کرتے تھے، تم کبھی دیکھتے ہم تو سائیکل پہ اسکول جایا کرتے تھے، ہم تو سارا دن یہ کیا کرتے تھے، تو ہم تو بھائی وہ آپ سائیکل پہ جاتے تھے نا، تو میں نہیں جاتا۔ یہ بہت کامن بچہ بات ہے۔ بچہ یہ سوچتا ہے نا کہ بھائی آپ جاتے تھے تو میرے پاس تو گاڑی ہے، میں تو گاڑی پہ جاؤں گا، میں کیوں سائیکل پہ جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے حیرانی ہوئی ہے آپ کی بات سن کے کہ یہ بچوں کو بات کرتے ہم دیکھ رہے ہیں، سنتے ہیں، یہ بات وہ کرتے ہیں، اور یہ حضرت علی نے فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے جیسی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہر زمانے کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، تو اصول ایک ہی ہیں، بنیادی ایتھکس اینڈ موریلٹی ایک ہی ہے، لیکن ہر معاشرے کی ویلیو سسٹم تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس لیے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں اس طرح کی ریجیڈیٹی کہ ہمارے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، تو بھئی اب وہ زمانہ نہیں ہے، تو آپ کو بچوں کو ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک اصول کے ساتھ تو رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو اتنی آزادی ضرور دینی ہے جس کے اندر ایک رینج میں رہتے ہوئے اپنے حساب سے سانس لے سکیں اور اپنے لیے نئے راستے تلاش کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ماں باپ کا اور بچے کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا چاہیے ان کے درمیان میں۔ بالکل یہی پیغام ہے جو ہم نے ساری باتیں کہی ہیں، یہ اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیں اور اس کو بار بار سنیں، اور یہی بات میں گزارش کرنے چاہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو لوز مت کریں۔ بعض اوقات نا آپ ایک بچے کو اچھا بچہ بنانے کے چکر میں نا آپ اس کا اپنے ساتھ تعلق جو ہے وہ لوز کر دیتے ہیں، اور یہ جب انشاءاللہ ہم آئیں گے نا، میرا خیال ایک پروگرام آپ نے پلان کیا ہوا ہے جس میں کہ بچوں کے کیریئر کے سلسلے میں کیا کرنا ہے، جی بالکل، کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں میڈیکل کالج میں پرنسپل تھا، اور میں بہت عرصہ جو نیا فرسٹ ایئر کا بیچ آتا ہے جو کہ ہزار نمبر لے کے بچے آتے ہیں اور وہ جو بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، میں فرسٹ ہینڈ وٹنس ہوں اس کا، تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک پائپ ہے، اس پائپ کے اندر سے آپ گزریں گے تو پرلی طرف آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا، مثال کے طور پر، تو اب آپ نے مروڑ توڑ کے اپنے اس بچے کو اس پائپ سے نکالنا ضرور ہے، لیکن جو بچہ وہ نکلے گا اندر سے، وہ بیچارے کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ یہ میں نے ایک ایگزیجریٹڈ مثال دی ہے آپ کو، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ ایک خود رو پودا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تھے گلاب کا پھول، آپ کا بچہ ہے چنبیلی کا پھول، اس کو آپ گلاب کا پھول بنانے کی کوشش مت کیجیے، آپ اس کو چنبیلی کا پھول ہی بننے دیں، اس کا کھلنا اور اس کی جو نشو و نما ہے وہ چنبیلی کا پھول بننے میں ہے۔ اگر آپ اس کو زبردستی گلاب کا پھول بنیں گے تو پتہ کیا ہوگا، گلاب کا پھول تو خیر وہ بالکل نہیں بن سکتا، لیکن ایک اور بڑی خطرناک بات ہوگی کہ وہ بیچارہ چنبیلی کا پھول بھی نہیں بن سکے گا، نہیں بن سکتا، جس کے بننے کے لیے وہ پیدا ہوا تھا وہ بھی نہیں بن سکتا، اس کی اپنی ایبلٹیز ختم ہو جائیں گی، وہ بھی نہیں بن سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ بچے کو اپنے خوابوں کے بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں، ہمارے پاس جب میڈیکل کالج میں بچے آتے ہیں نا، تقریباً 300 بچے ایک سرکاری میڈیکل کالج میں داخل ہوتے ہیں، اور میں نے یہ ہر دفعہ ایکسرسائز کی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی بتائیے اب ڈاکٹر کیوں بنے، اور ڈریے گا مت، ہم بڑے فرینک ماحول میں ڈسکس کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا تسلی دے کے۔ آپ یقین کیجئے 35 سے 40% بچے
خاص طور پر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا. میں تو میری امی نے کہا تھا ڈاکٹر بننا. اور بعض دفعہ میں جب ان ڈیپتھ جاتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ امی نے آخر کیوں زور لگایا, تو پتہ لگتا ہے جب تمہارے ماموں کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی تو تم کیوں نہیں ڈاکٹر بن سکتے. تو بنیادی طور پر آپ کی اپنی ایک خواہشات ہیں نا. ڈاکٹر, میں خود ڈاکٹر ہوں, میرے بچے ڈاکٹر ہیں, میری بہو ڈاکٹر ہے, میرا داماد ڈاکٹر ہے. مطلب میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر بننا بری بات ہے یا کچھ بھی کرنا بری بات ہے, لیکن اگر کوئی بننا چاہے تو, اگر ایک شخص جو ہے اپنے ہنر کو ایز این آرٹسٹ کرنا چاہتا ہے, ایک اپنے ہنر کو ایک بزنس میں ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, ایک اپنے ہنر کو اس میں کاشتکاری میں دکھانا چاہتا ہے یا کسی اور شعبے میں دکھانا چاہتا ہے, تو آپ کیوں اپنی خواہشات, اور اس کو آپ ڈسپلن کہتے ہیں, آپ اس کو اچھی تربیت کہتے ہیں, اور آپ اس پر ایک تمغہ لینا چاہتے ہیں. میرے 4 بچے تھے, چاروں بچوں کو میں نے نا, تو آپ دیکھیں میں سارا دن جاگتی تھی, سارا دن میں ان کو پڑھاتی تھی یا پڑھاتا تھا, میں خود ٹیوشن چھوڑنے جاتا تھا, لیکن دیکھیں میں نے چاروں کو ڈاکٹر بنا دیا.